اور اب باری ہے آج کی اس تقریب کے روح رواں اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب معروف اور ممتاز شاعر جناب حسن عابد سے درخواست گزار ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب حسن عابد. معروف ادیب، ناقد اور محقق محترم ڈاکٹر محمد علی صدیقی بھی یہاں پر موجود ہیں. میں ان سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ڈاکٹر محمد علی صدیقی. معروف افسانہ نگار، کالم نگار اور ڈرامہ نگار محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ. محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ آج کی اس تقریب میں اظہار خیال کے حوالے سے موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ درخواست گزار ہوں معروف ادیب اور شاعر جناب تاج بلوچ سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب تاج بلوچ. معروف اور ممتاز شاعر حسن عابد، جن کے شعری مجموعوں کا مجموعہ روز و شب منظر عام پر آ چکا ہے. یہ بات اس لیے میں نے کہی ہے کہ یہ روز و شب کے نام سے جو مجموعہ ان کا آیا ہے یہ کلیات نہیں ہے، بقول ان کے ابھی ان کا شعری سفر جاری ہے. البتہ اس سے قبل ان کے جو 3 شعری مجموعے آئے ہیں ان کے مجموعوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے روز و شب کے نام سے. حسن عابد صاحب کراچی سے شائع ہونے والے کتابی سلسلے ارتقاء کے مدیروں میں سے ایک ہیں اور کینیڈا سے شائع ہونے والے اردو انٹرنیشنل کے معاون مدیر بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماہنامہ افکار کے مہمان مدیر کی حیثیت سے اداریے بھی تحریر کیے ہیں. آج ان کی نظم، ان کی غزل اور ان کی مجموعی شاعری کے حوالے سے جو گفتگو یہاں پر ہوگی، اہل دانش اور اہل نظر جس طرح بات چیت کریں گے اس سے ہمیں مزید ان کی شعری حیثیت اور ان کی مزید ذاتی خوبیوں کا علم ہوگا. یقیناً کسی شاعر کا کلام ہی اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن شخصیت اور شاعری دونوں باہم مل جل کر ایک ایسا عکس تشکیل دیتے ہیں جس تک نظر پہنچتی ہے تو صرف صاحب بصیرت افراد کی. جناب ڈاکٹر محمد علی صدیقی معروف ناقد، ادیب اور محقق ہیں. کئی فکر انگیز تصانیف اور تحقیقی مقالے آپ کے وجود کا معتبر حوالہ ہیں. اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھاتے رہتے ہیں اور آپ سے گفتگو کر کے اور آپ کی گفتگو سن کر یہ خیال آتا ہے کہ ہم علم کی پہچان ہیں، احساس کی تصویر، شبزاد جبینوں پہ چمکتی ہوئی تحریر. محترم ڈاکٹر محمد علی صدیقی. جناب صدر، مہمان خصوصی ڈپٹی اسٹیٹ فرمان فتح پوری صاحب، تاج بلوچ صاحب، فاطمہ حسن صاحبہ، حارث خلیق صاحبہ، خواتین و حضرات، دیکھیے یہ حسن عابد کی محفل ہے اور 45 یا 50 سال کی دوستی، تو اس کے بعد کچھ گفتگو کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ حسن عابد کے لیے اپنی شاعری پہ بات کرنا. غلطی ہو گئی تھی ابھی ایک، اور وہ یہ غلطیاں ہوں گی آج بہت زیادہ، اس لیے کہ میں جس دوست کی شاعری پر گفتگو کرنے چلا ہوں اس کا ایک ایک شعر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے اترا ہے، یا اگر رات کو اترا تھا تو صبح تک مجھ تک پہنچا ہے، صبح تک نہیں پہنچ سکا تو شام تک پہنچا ہے. بہرحال میں اس کے ایک ایک شعر کا گواہ ہوں. اور زاہدہ حنا نے جس فضا میں پہنچا دیا اس وقت ہم کیا بتائیں، ہم سب عالم تکوین میں تھے اور اپنے لیے کچھ جگہ ڈھونڈ رہے تھے. پتہ بھی نہیں تھا، بلکہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. پلیا پہ بیٹھ گئے، سڑکوں پہ بیٹھ گئے، اس طرح سے زندگی گزاری. اور اس شہر نے ہمیں بہت کچھ دیا، اس میں یہ دوستی بھی شامل ہے. اور یہ 4-5 دوست جو ہیں ان کی دوستی کو 45 سال تو یقیناً ہو چکے ہیں، اور ذہنی دوستی تو غالباً صدیوں پرانی ہونی چاہیے، اس لیے کہ 45 سال کی دوستی تو کوئی بات نہیں. میں اس لیے جو کچھ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا آپ اسے خدا را دوستی کا تقاضا نہ سمجھیے. میرا خیال یہ ہے کہ میں نے ان کے پہلے مجموعے میں جو کچھ بھی تحریر کیا تھا میں آج بھی اس پر قائم ہوں. آج مجھے ان کے بارے میں جو گفتگو کرنی ہے وہ پہلے مجموعے کے
मुकदमे से थोड़ी सी मुख्तलिफ गुफ्तगू है, इसलिए कि ये मजमुआ जो है ये सिफाती तौर पे भी और मौज़ूआती तौर पे भी बड़ा मुख्तलिफ सा मजमुआ है। इसमें सोच नगर की वो सरशारी और वो ख्वाबनाकी और फिर अपने इश्क जो हकीकी भी है, मजाजी भी है, तसव्वुफ़ की इस्तिलाह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नज़रिए के लिए। इनके यहाँ जहाँ कहीं भी महबूब आया है, आप उससे मुराद गोश्त पोस्ट का महबूब भी ले सकते हैं और उससे मुराद आप नज़रिया भी ले सकते हैं। कहीं वतन महबूब है, कहीं नज़रिया महबूब है, कहीं अपने पसंदीदा जो अकाबिर हैं उनकी गैलेक्सी महबूब है। तो महबूब की भी बहुत इनके यहाँ पर वैराइटीज़ हैं और ये चूँकि तहदार शायर हैं और तरहदार शायर हैं। मुझे अपने दोस्त कमर रईस जो आजकल ताशकंद में हैं उनका एक जुमला इनके बारे में बहुत ही पसंद आता है। वो ये कहते हैं कि हसन आबिद से तरहदारी सीखो, शायरी खुद ब खुद पसंद आ जाएगी। चूँकि ये तरहदार होना जो है, तरहदार क्या होता है, जैसे कि पेटेंट्स होते हैं चीज़ों के, मैन्युफैक्चर्स के। जब बरतानिया में 18वीं सदी में ये कानून आया था कि हर मसनूआत पे उसका हाल मार्क लगा हुआ हो, जब तक हाल मार्क नहीं होगा वो मसनूआत बाज़ार में नहीं आ सकेंगी। इसी तरह हसन आबिद की शायरी में एक हाल मार्क होता है, वो सिर्फ हसन आबिद ही का खासा है, इसलिए कि जिस तरह इनके यहाँ शेर जिस तरह सूझते हैं और जिस तरह फिर ये बेहतरीन अल्फाज बेहतरीन जगहों पर रखते हैं और जिस तरह से नगीने का काम होता है, बहुत ही जरदोज़ी का बल्कि काम इनके यहाँ होता है। तीसरा मजमूआ जो इनका है उसके अंदर मलाल की कैफियत, कुछ अफसरदगी की कैफियत, जैसे जो इन्होंने ख्वाब देखे थे जवानी में। जो देखिए 20 साल पहले जब आया था इनका मजमूआ सोच नगर, तो वो 40 साल पहले की शायरी भी उसमें शामिल थी। 20 साल पहले इन्होंने शायरी का आगाज़ नहीं किया था। 20 साल पहले तो ये छपवा पाए थे कराची की 20 साला मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारने के बाद, वरना शेर तो कहते हुए ये लखनऊ से आ रहे हैं। और इनके जो और इनमें खूबी ये है कि इन्होंने जिस जिस दोस्त का जिक्र किया, जिस जिस उस्ताद का जिक्र किया, वो मेरा दोस्त और उस्ताद बन गया। मैं एहतशाम साहब से ताल्लुक़ सिर्फ ये है कि उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनसे हासिल किया है और हर लिखने वाले से हासिल किया है। जिसने भी हमें किताब की शक्ल में कोई चीज़ दी है उसने यकीनन एक तोहफ़ा दिया है अपने इल्म का, अपने इरफान का। तो हमें एहतशाम साहब से अक़ीदत इतनी हुई कि मेरी पहली किताब में एक मज़मून है एहतशाम साहब पर, और उसमें मैंने कहा है कि मैं उनका मानवी शागिर्द हूँ हसन आबिद के तवस्सुस से। वो रिश्ता आज तक कायम है। मैं जब लखनऊ गया तो उनसे मिलने गया, मालूम हुआ वो इलाहाबाद हैं, तो इलाहाबाद उनसे मिलने गया। फ़राक साहब से मुलाकात हो गई। तो ये देखिए किस तरह जिक्र किया होगा प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का, जिनकी बीवी का काम सिर्फ शागिर्दों के लिए खाना पकाते रहना था। खाने आ रहे हैं, शागिर्द खाने खा रहे हैं, इस तरफ से आए, उस तरफ से गए। मालूम ये हुआ कि उनकी बेगम साहिबा ने आज कोई 40 या 45 शागिर्दों के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया। कल मुमकिन है ये तादाद 50 हो जाए, मुमकिन है परसों 25 रह जाए, लेकिन 25, 50, 40 का मामला था। और एहतशाम साहब इस दुनिया से वाकई में खाली हाथ गए। सभी को खाली हाथ जाना है, लेकिन मैंने इतने बड़े शागिर्द किसी उस्ताद के नहीं देखे जितने के प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के। आज कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया में जहां उनका कोई ना कोई शागिर्द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ओहदे से रिटायर ना हो रहा हो और दूसरा शागिर्द चार्ज ना ले रहा हो? ये बहुत कम होता है। तो हसन आबिद की जो दिलदारी और तरहदारी है वो हम दोस्तों का इतना बड़ा सरमाया है कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि इनके बग़ैर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। लेकिन बहरहाल मुझे अफसोस हुआ, और मैं उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, भाभी सुहेला भी बैठी हुई हैं। भाभी सुहेला की बीमारी का गालिबन बहुत ज़्यादा असर पड़ा है हमारे शायर पर। और ये जो कहा जाता है कि शायर कोई मोनोलिथिक मास है, कोई यकसंगी मुजस्समा होता है जिसमें कभी कभी जज्बात भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि शायर जो है वो गोश्त पोश का एक इंसान है। कभी मलाल से भी गुज़रता है, कभी उसके यहाँ सरखुशी भी होती है, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है, कभी इतना खुश नज़र नहीं आता कि आपके किसी खुशी के तासुर को जो आपने बांध लिया हो उसको वो उस्तवार रखे। मुझे ये अंदाज़ा हुआ और मैंने चंद चीज़ें लिखी हैं इसलिए कि ये बहुत अहम मजमुआ है। जिस तरह से कि फैज़ साहब के यहाँ आखिरी दौर में जलाल और कुछ खुरदराहट सी आई थी, और
سردار جعفری کے ہاں جمال اور بہت ہی یعنی شیریں لب و لہجے کا وفور آیا تھا. اس طرح حسن عابد جس دور میں اب داخل ہوئے ہیں اپنے تیسرے مجموعے میں، وہ بڑی کھردراہٹ، بہت سادگی تو بذات خود خوبصورتی ہے، لیکن ان کے ہاں ڈکشن جو ہے وہ اتنا مخملی نہیں ہے جتنا کہ میں نے پہلے مجموعے میں محسوس کیا تھا. اس کے بارے میں ذرا میں کچھ آپ سے گفتگو کروں گا، اور وہ گفتگو بہت مختصر ہوگی چونکہ مضمون میرا جو ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے اس کے چند نکات پیش کروں گا، امید ہے کہ آپ سماعت فرمائیں. حسن عابد سوچ نگر کے بعد ارتقاء کی مجلس ادارت کے رکن کی حیثیت سے بھی سامنے آئے. وہ اردو ادب کے اچھے طالب علم اور پروفیسر رہ چکے ہیں. وہ عرصہ 12 سال سے ارتقاء سے متعلق ذمہ داری جس خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں، اس نے ان کے ساتھیوں پر بھی ان کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو روشن کیا ہے جسے وہ ان کی افتاد طبع کے ساتھ ناموزوں سمجھتے تھے. ہمارا خیال نہیں تھا کہ یہ ایک لاؤبالی سا خوش رہنے والا، خوش رکھنے والا دوست اتنا اچھا مدیر بنے گا. ایک بہت ہی علمی اور ادبی پرچے کا مدیر ہونا جو ہے وہ جان جوخم کا کام ہے. اگر کوئی لفظ غلط جا رہا ہے تو وہ رائٹر سے غلط جا سکتا ہے، مدیر کے ہاتھ سے غلط نہیں جا سکتا. تمام لوگوں کی غلطیوں کی ذمہ داری کو درست کرنے کا ذمہ لے لینا اور پرچہ لانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. میں چونکہ صحافت سے 35 سال سے یہ وابستہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور بڑا ناسپاس کام ہے، اور اس کا اتفاق بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے. تعارف کا یہ رخ ایک طرف رہا، اصل بات یہ ہے کہ وہ فی زمانہ ہم عصری شاعری کے افق پر ایک ایسے جگمگاتے ستارے کی طرح نظر آتے ہیں جس میں کلاسیکی شاعری کی پختہ کاری اور جدید حسیت کی تازہ کاری کچھ اس طرح یکجا نظر آتی ہے کہ اس خوبی کے قابل تقلید نمونہ معلوم ہوتے ہیں. حسن عابد کے پہلے مجموعے کے پیش لفظ میں نے ان کی شاعری کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی وہ دوسرے اور تیسرے مجموعے میں بھی. دوسرے کا نام تھا رنگ لایا ہے جنوں، اور تیسرے کا جو ساتھ ہے اس کلیات نہ کہیں اب تک کی کلیات اور آشنائیاں میں توقعات سے زیادہ درست ثابت ہوئی ہے. دوسرے مجموعے کے پہلے اور دوسرے مجموعے کے درمیانی وقفے میں شاعر کے یہاں بقول ڈاکٹر قمر رئیس نشاط آگہی کا وفور بطور خاص نظر آتا ہے. حسن عابد کی شاعری میں ڈاکٹر قمر رئیس کے خیال میں ایک ایسی نازک اور پہلودار حیثیت کارفرما نظر آتی ہے جس میں حقیقت کا معروضی، اب یہ واوین میں ہے، حقیقت کا معروضی اور موضوعی تصور معدوم ہو جاتا ہے. یعنی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حقیقت جو ہے وہ دل لگتی ہے یا جگت لگتی ہے کیا؟ حقیقت کی وہ کون سی طے ہے جو شاعر کو اس وقت عزیز ہے، جسے وہ آپ کے سامنے اپنے کمال کے طور پہ پیش کر رہا ہے. یعنی بہت زیادہ معروضی اور موضوعی کے جھگڑے میں ہم نہیں پڑھ سکتے جب ان کے شعر کو دیکھ رہے ہیں. ممکن ہے کہ انتہائی موضوعی ہو اور بے پناہ معروضی انداز میں لکھا گیا ہو. تو یہ جو التباس ہے ایک معروضی اور موضوعی کا، یہ بہت کم شعراء کے ہاں ہوتا ہے. معروضی ہوتا ہے یا موضوعی ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا، لیکن میں مثالیں دوں گا بعد میں آپ کو جس سے کہ یہ بات شاید واضح ہو. لیکن یہ بات میرے دوست ڈاکٹر قمر رئیس نے کہی تھی کہ حقیقت کا معروضی اور موضوعی تصور معدوم ہو جاتا ہے اور الفاظ کے تخلیقی استعمال سے شعری تجربات کی فکری اور جمالیاتی جہتیں اجاگر ہوتی ہیں انکوٹ. میں نے سوچ نگر میں حسن عابد کی شاعر طرحدار پایا تھا. ڈاکٹر قمر رئیس نے 10 سال بعد بھی حسن عابد کی اسی طرحداری کا بطور خاص ذکر کیا ہے جو موجودہ مجموعے تک اسی طرح قائم ہے. طرحداری ہوتی کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں، جب ہم بیان کرنے پہ آتے ہیں تھوڑی دیر سوچنا پڑتا ہے. تو میں نے بھی سوچا اس لفظ کے معنی کیا ہو سکتے ہیں میرے لیے. وہ معنی مجھے کچھ یہ نظر آئے، کیا یہ محض ایک تجریدی اسم ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے؟ نہیں، قطعی نہیں. طرحداری حسن عابد کی سوچ، اسلوب شاعری اور ان کی شاعری کے فن تعمیر کے منفرد جمالیاتی اظہار میں اس لہجے سے عبارت ہے جو شاعر کے یہاں سرخوشی، حزن و ملال، امید اور پشمردگی کے اظہار میں یکساں طور پہ ایک ہال مارک کے طور پہ نظر آتا ہے. بالکل واٹر مارک ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حسن عابد کہہ سکتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ میں انہیں اس وقت موجودہ سین کے 2 یا 3 شاعروں میں سے ایک سمجھتا ہوں. 4 یا 5 تک پہنچنا غالباً ظاہر ہے کہ یہ
یعنی میرے لیے مشکل ہوگا. ممکن ہے کہ بہت سے حضرات جو ہیں 100 کی بھی فہرست لائیں, 50 کی بھی لائیں, 10 کی لائیں. یہی تو مزے ہیں شعر فہمی کے کہ آپ کا شاعر جو ہے وہ شیکسپیئر ہو سکتا ہے لیکن آپ تک ہے, ابھی مجھ تک نہیں آیا, اسے مجھ تک آنا ہے. تو چونکہ حسن عابد تک میں اور حسن عابد مجھ تک پوری طرح آ چکے ہیں, اس لیے میں انہیں بربنائے غلط فہمی یا خوش فہمی 2 یا 3 شاعروں میں سے فی زمانہ اس ملک کے سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جان ایلیا, احمد فراز اور حسن عابد. چوتھے کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا, بہت زیادہ بڑا شاعر ہو سکتا ہے وہ, لیکن جو میں خصوصیات بیان کر رہا ہوں ان خصوصیات کے حوالے سے میں نے یہ وکٹری سٹینڈ پر 3 حضرات کھڑے کیے ہیں, اور یہ صرف میرا خیال ہے اور ظاہر ہے کہ یہ خیال مجھ تک ہے. اچھا, آپ کے علم میں ہے کہ ہال مارک تک پہنچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آج ہمارے درمیان ایسے شعراء بھی ہیں جو کبھی میر نظر آتے ہیں, کبھی غالب نظر آتے ہیں, کبھی آتش نظر آتے ہیں, کبھی اقبال نظر آتے ہیں, کبھی فیض نظر آتے ہیں, کبھی کبھی بہت کچھ نظر آتے ہیں. لیکن ایک ہی شاعر نظر آتے رہنا اور اسی کے اندر ترقی اور اسی کے اندر گروتھ, آرگینک گروتھ نظر آتی رہے آپ کو, یہ میرے خیال میں طرح میں اور لہجے کی یکسانیت کا کمال ہے. اور یہ اسی وقت سیکھا جا سکتا ہے یہ کمال جب کہ آپ نے اچھے شاعروں کا مطالعہ بہت دردمندی کے ساتھ کیا ہو, بہت ہی یعنی انکساری اور سپردگی کے ساتھ. جب وہ فراق کی باتیں کرتے ہیں, فراق کے شعر پڑھتے ہیں, انہیں بہت غصہ آیا شمس سلیمان فاروقی کے اس ریمارک پر کہ احمد مشتاق, ارے بھئی اگر پاکستان آ کے شہریت ہی لینی ہے تو احمد مشتاق کا حوالہ کیوں دے رہے ہو, کوئی اور حوالے بھی دو. لیکن یہ کہنا کہ فراق احمد مشتاق سے بھی زیادہ, یعنی احمد مشتاق فراق سے زیادہ بڑے شاعر ہیں, میرے خیال میں یہ یا تو ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کنفیوز کرنے کی, ہمیں پریشان کرنے کی, یا اپنی پریشان خاطری ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ تنقید وغیرہ نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. جب آپ حکم لگاتے ہیں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ لگائیے, چونکہ پوری تاریخ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا حکم لگا رہے ہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ 2-3 شعراء اپنے ایج گروپ میں, اب یہ 64 ہیں, 64 کے ایج گروپ کی بات کر رہا ہوں میں, مجھے 3 یا 4 شاعر نظر آتے ہیں, 3 تو نظر آ رہے ہیں, چوتھا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ سے چھپا ہوا ہے. تو حسن عابد نے بڑے اسٹائل کے ساتھ جو نیا رخ لیا ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں گا, اس لیے کہ رخ تو پیج 41. بہار ہو کہ خزاں یاد کرتے رہتے ہیں, ہم اس کے ذکر سے دلشاد کرتے رہتے ہیں. اب ذکر سے دلشاد ہو رہا ہے, یعنی موصوفہ موجود نہیں ہے, اب صرف ذکر رہ گیا ہے. ہزار قید ہیں پھر بھی قفس میں شام و سحر, اسیر نالا و فریاد کرتے رہتے ہیں. خزاں مزاج ہیں یعنی جمال گلشن جاں, خود اپنے ہاتھ سے برباد کرتے رہتے ہیں. تو خزاں مزاج ہے. یہ خزاں مزاجی جو آئی ہے, اب اسے آپ 91 سے جوڑیں. ورلڈ ویو تو میرے خیال میں ہر شاعر کا ہوتا ہے, اس کا بھی ہوتا ہے جو بہت خلاف ہو ورلڈ ویو کے, اس کا تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے جو ورلڈ ویو کو سمجھتا ہو کہ یہ کوئی حوالہ ہی نہیں ہے شاعری سمجھنے کے لیے. میرے خیال میں آپ اندر سے اگر بجھ رہے ہوتے ہیں اور بطون ذات کی شاعری کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک ورلڈ ویو ہے کہ اس دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے, اور موت سب سے بڑی حقیقت ہے, بلکہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے. یہ ورلڈ ویو ہے, آپ خاطرے میں نہیں لاتے دنیا کو یا زندگی کو. یہی تو دکھ ہے کہ اب وقت جن پر ہنستا ہے, کبھی وہ درد کے جذبے بھی کتنے سچے تھے. اب اسے آپ احساس شکست کہیں گے, میں اسے ایک حقیقت پسند انسان کا بہت ہی سچائی کے ساتھ لکھا ہوا شعر کہوں گا. ایسا ہوتا ہے کبھی وہ درد کے جذبے بھی, یعنی وہ درد کے جذبے بھی سچے تھے اور سچے ہیں کی بحث میں ہیں اس وقت. مگر یہ گردش دوراں کہ اب ہیں خار بجاں, کبھی ہم اس کی محبت کے پھول چنتے تھے, پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں خرابہ جامے, ہماری شاخ نظر سے جو خواب ٹوٹے تھے. اما ملے تو کہاں, میں پناہ لوں تو کہاں, جو کھیت ہو گئے وہ لوگ ہی تو اپنے تھے. تو یہ جو شاعری کا ایک نیا رخ ہے, اس میں کراچی کی جو پچھلے اب تو 2-3 سال سے کچھ صورتحال بہتر ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو 8-10 سال گزرے ہیں اس شہر کے اوپر, اسے
بہت ہی بہت سے ہمارے ساتھیوں نے شاعروں نے بڑے اچھے شعر کہے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو مشہور ہی اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اس دور کی ترجمانی کی، اور واقعی میں یہ کام بھی بہت ضروری ہے۔ حسن عابد نے یہ کام جس طرح کیا ہے اس میں نظریہ بھی بیچ میں آتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے نظریے کی صداقت اور صلابت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانی حوالے سے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو آپ کو بطور خاص پسند آئیں گی۔ اس مجموعے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم حصہ ان غزلوں اور نظموں کا ہے جس میں ایک شخص جو ہے اپنے آدرشوں سے بے پناہ محبت کے باوجود، بے پناہ کمٹمنٹ کے باوجود ایک نظر واپسی ڈالتا ہے گزرے ہوئے زمانے پر، اور یہ دیکھتا ہے کہ خوبصورت مینار جو تھے خوابوں کے وہ کس طرح ڈھہ گئے، کس طرح زوال آیا ان پر، کس طرح سے ڈسمنٹلمنٹ ہوا چیزوں کا۔ تو یہ بھی ترقی پسند شاعری کا حصہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کو لکھیں، اگر اس زمانے میں ملال اور حزن زیادہ ہے تو آپ اس ملال و حزن کو بھی لکھیں۔ آپ صرف اچھے خواب دیکھنے نہیں آئے بلکہ خوابوں کی شکست و ریخت کو بیان کرنے بھی آتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ مضمون چھپے گا تو آپ تک پہنچے گا۔ فی الوقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی مخملی اور ریشمی ڈکشن کے شاعر نے جو ڈکشن اس بار آزمایا ہے وہ آپ کراچی کے تناظر میں نظریاتی جو ڈسمنٹلمنٹ ہوا 1991 میں اس کے تناظر میں، اور دوسرے ایک ایسی دنیا میں جو نیو انفارمیشن آرڈر یا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، جہاں صرف ایک سپر پاور ہے جس کے بارے میں گورباچوف نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد آخری سپر پاور شمار ہوگی، اس تمام سیناریو کی شاعری آپ کو آشنائیاں میں ملیں گی۔ آشنائیاں نام ہی بڑا علامتی نام ہے یہ، کہ جو چیزیں ایک زمانے میں زندگی اور ذہن کا حصہ تھیں اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے کچھ آشنائی سی ہے، وہ جیسے گریز پا ہوں۔ تو شاعری کا یہ بھی ایک اعزاز ہے اور اکرام ہے۔ شکریہ۔ ابھی ڈاکٹر محمد علی صدیقی محترم حسن عابد کے شعری حوالوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ایئرویز امپلائیز یونین PIA کا ایک وفد یہاں پر موجود ہے اور حسن عابد صاحب کی خدمت میں پھولوں کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ میں اس وفد کے کسی نمائندے سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں، اور چیئرمین یہاں پر موجود ہیں۔ کون ہے؟ اچھا، ایئرویز امپلائیز یونین PIA کا ایک وفد معروف اور ممتاز شاعر جناب حسن عابد صاحب کی خدمت میں پھولوں کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ آج سے برسوں قبل جب محترم حسن عابد سوچ نگر کے سفر پر نکلے تو راستے کی تھکن اور کچھ پانے اور کچھ کھونے کے ملال کی بدولت ان کا جنون رنگ لایا، لیکن اس جنون نے انہیں زندگی کے ہمہ رنگوں سے بیگانہ نہیں کیا، بلکہ ہر لمحہ تغیر پذیر زندگی کے نت نئے پہلوؤں سے آشنائی عطا کی۔ اور جب ایسا ہوا تو ان کے تخیل کی گلکاریوں نے ایسے روز و شب کو جنم دیا کہ وہ خود بھی کہہ اٹھے کہ تمام رات ستارہ شناسیاں کی تھیں، تمام رات تیری آرزو میں جاگے ہیں، پھر آفتاب کی صورت ابھر کے آئے ہیں۔ تمام رات ستارہ شناسیاں کی تھیں، تمام رات تیری آرزو میں جاگے تھے، پھر آفتاب کی صورت ابھر کے آئے ہیں، جو مثل ماہ سحر شاخ شب سے ٹوٹے تھے۔ معروف شاعر جناب حسن عابد سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں۔ کلام شاعر
बज़बान शायर मोहतरम हसन आबिद। ख़वातीन व हज़रात, इतना साहिब ज़ौक़ मजमा देख कर एक शायर के दिल में यही ख्वाहिश हो सकती है कि वो सब कुछ सुना डाले, लेकिन वक्त कम है और मेरी गला जो है वो मुझे इजाज़त नहीं देता, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी। आप यकीन मानिए मैंने अपनी सी तमाम कोशिश की कि गला ठीक हो जाए, डॉक्टरों की दवाएं भी खाईं, गरारे भी किए, सब कुछ किया, मगर आप हालत आवाज़ की देख रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ़ 2-3 मिनट लूँगा, आपके 2-4 शेर सुनाऊँगा और उसके बाद जो सदर और हमारे मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं यहाँ, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक चंद मिसरे हैं। हर आदमी के दिल में एक ख्वाब होता है, एक आइडियल होता है, और उसे हम मिसालिया कहते हैं आइडियल को, और उसे हासिल करना चाहते हैं। मैंने इस आइडियल को एक महबूब तसव्वुर करके पर्सोनिफाई किया है और चंद मिसरे कहें। तेरे लब जो ताज़ा गुलाब हैं, तेरे लब जो ताज़ा गुलाब हैं, तेरे लब जो सुर्ख शराब हैं, तेरे लब जो ताज़ा गुलाब हैं, तेरे लब जो सुर्ख शराब हैं, ज़रे नुत्क़ो हुस्न कलाम का नया बाब हैं। तेरे लब जो ताज़ा गुलाब हैं, तेरे लब जो सुर्ख शराब हैं, ज़रे नुत्क़ो हुस्न कलाम का नया बाब हैं। यही ताज़ा लब, यही सुर्ख लब मेरा ख्वाब है। यही ताज़ा लब, यही सुर्ख लब मेरा ख्वाब है। इसके बाद मैं 3-4 मिसरे और हैं कि बूए गुलहाए तर नहीं आती, बूए गुलहाए तर नहीं आती, नगमा बर लब सहर नहीं आती। क्या ज़माना है, क्या ज़माना है ये, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आती। बूए गुलहाए तर नहीं आती, बूए गुलहाए तर नहीं आती, नगमा बरलब सहर नहीं आती। क्या ज़माना है ये, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आती। एक नज़्म का बहुत ज़िक्र हुआ है, आवाज़ ने अगर साथ दिया तो मैं चाहता हूँ कि वो नज़्म आपको पेश कर दूँ। मैं जब यहाँ आया था तो 20-21 साल का एक लड़का था, और ये शहर बहुत खूबसूरत और पुरअमन हुआ करता था। हमें रातों को टहलने में और घूमने में किसी किस्म का ख़तरा महसूस नहीं होता था। उस वक्त यकीनन डिफेंस जो था वो आबाद नहीं था, ये तमाम मार्शी लैंड थी पूरी। एक पतली सी सड़क क्लिफ्टन तक जाती थी, और मैं और मेरे दोस्त ज़फ़र अज़ीज़ी और आज सईद वग़ैरह अक्सर व बेशतर रातों को टहलते हुए आते थे, लेकिन हमें किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं होता था। अब आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों हमारा शहर लहूलुहान हुआ, बड़ा खून बहा है, बहुत नौजवान और बच्चे मारे गए हैं, बहुत औरतों की रिदाएँ लूटी गई हैं। और हम क्या कहें कि ये सारे गम जिन लोगों ने दिए हैं वो कोई गैर नहीं थे, हर सतह पे वो अपने थे। ये शहर जो बहुत पुराना था, इस शहर में जो कत्ल व गाम हुआ है और जो बेनयाजी बरती गई है, मैं ज़ाती तौर पर उसके लिए बहुत दुखी हूँ। और इसीलिए मैंने ये नज़्म लिखी थी कि मेरा शहर लूट गया। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ नज़र करूँगे। कैसा है ये निज़ाम, मेरा शहर लुट गया। कैसा है ये निज़ाम, मेरा शहर लुट गया। हर समत कत्ले आम, मेरा शहर लुट गया।
حکام بن گئے ہیں، حکام بن گئے ہیں خدایان بے نیاز، حکام بن گئے ہیں خدایان بے نیاز، کس سے کریں کلام میرا شہر لٹ گیا، کس سے جا کے فریاد کریں، کس سے کریں کلام میرا شہر لٹ گیا، میں خانہ طرف سے اٹھے بادہ کش تمام، میں خانہ طرف سے اٹھے بادہ کش تمام، الٹے پڑے ہیں جام میرا شہر لٹ گیا، مدھوش الٹے پڑے ہیں جام میرا شہر لٹ گیا، پھرتا ہے گرگ مرگ محلوں کے درمیان، پھرتا ہے گرگ مرگ، فرمان صاحب پھرتا ہے گرگ مرگ محلوں کے درمیان، جینا ہوا حرام میرا شہر لٹ گیا، پھرتا ہے گرگ مرگ محلوں کے درمیان، جینا ہوا حرام میرا شہر، اتری تھی کربلا میں جو بام سپہر سے، اتری تھی کربلا میں جو بام سپہر سے، پھر آ گئی وہ شام میرا شہر لٹ گیا، پھر آ گئی وہ شام میرا شہر لٹ گیا، پیتا ہوں خون کے گھونٹ کہ اپنوں سے پائے ہیں، پیتا ہوں خون کے گھونٹ کہ اپنوں سے پائے ہیں، تازہ لہو کے جام میرا شہر لٹ گیا، ہر نوجوان کے خون کے خوشبو ہوا میں ہے، ہر نوجوان کے خون کی خوشبو ہوا میں ہے، شمشیر بے نیام میرا شہر لٹ گیا، لب بستگی ہوئی ہے صفت اہل شہر کی، لب بستگی ہوئی ہے صفت اہل شہر کی، کیسے کریں کلام میرا شہر لٹ گیا، کہنے کو کیا بچا ہے سنا ہوگا تم نے بھی، کہنے کو کیا بچا ہے سنا ہوگا تم نے بھی، اب یہ خبر ہے عام میرا شہر لٹ گیا، اب یہ خبر ہے عام میرا شہر لٹ گیا، سنیے جہاں بھی کوچے وحشت نصیب میں، کراچی پورا ایک کوچے وحشت نصیب بن گیا تھا کہ سنیے جہاں بھی کوچے وحشت نصیب میں، یہ گفتگو ہے عام میرا شہر لٹ گیا، ایسا شعر ملاحظہ کہ ایسا کہاں ہے کوئی مؤذن جو دے اذاں، ایسا کہاں ہے کوئی مؤذن جو دے اذاں، حیا علی السلام میرا شہر لٹ گیا، ایسا کہاں ہے کوئی مؤذن جو دے اذاں، حیا علی السلام میرا شہر لٹ گیا، لاہور تیرا حسن سلامت، لاہور تیرا حسن سلامت تیرے لیے، لاہور تیرا حسن سلامت تیرے لیے، اتنا ہے بس پیام میرا شہر لٹ گیا، ایسا کہاں ہے کوئی مؤذن جو دے اذاں، حیا علی السلام میرا شہر لٹ گیا، کیسا ہے یہ نظام میرا شہر۔ اجازت چاہتا ہوں۔